بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. آج ہمارا سلسلے کی یہ آخری نشست ہے تاثراتوں کی. تو کچھ ایسی باتیں ہم متفرق کر لیتے ہیں جو اگلی پوری زندگی میں کام آ سکے. اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا اور الحمدللہ نیکیوں کے ساتھ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ یہ زندگی غیر رمضان کے اندر بھی عطا فرمائے. ایک چیز ہم جب بچوں سے پوچھتے ہیں، اعتکاف والے ساتھیوں سے، اور ان سے ان 8-9 دن کی کارگزاری پوچھتے ہیں کہ کیسی گزری، تو ایک بات تقریباً سب بچے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں سکون بہت ہے. سکون بہت ہے. اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی کسی خزانے سے یہ سکون ملتا نہیں. دنیا اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، سکون نہیں ملتا. تم یہاں 6-7-8 دن یہاں ٹھہرے ہو، تم خود پریکٹیکل محسوس کر رہے ہو کہ سکون بہت ہے. حالانکہ نہ ہی تمہارے گھر کتنا یہاں راحت و آرام ہے، اور نہ راحت و آرام کے کوئی ایسے نقشے ہیں جیسے تمہارے گھر میں، لیکن پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ یہاں سکون بہت ہے. جس طرح پنجرا اور پرندہ کہ آپ پنجرا تو سونے کا بنا لیں، لیکن اس میں اندر کے پرندے کو آپ دانہ اور پانی نہ دیں تو سونے کا پنجرا بھی ان پرندوں کو سکون نہیں دے سکتا. اور اگر آپ اس پر ہیرے بھی جوڑ دیں تو وہ سونے اور ہیروں کا بنا پنجرا بھی ان پرندوں کو سکون نہیں دے سکتا. اور اگر آپ اس پنجرے کو مہنگی ترین گاڑی میں رکھ دیں تو وہ مہنگی ترین گاڑی اور وہ سونے کا پنجرا اور ہیرے وہ بھی اس پرندے کو سکون نہیں دے سکتے. اور پھر آپ اس گاڑی کو محل نما گھر میں کھڑا کر دیں تو پرندے کو پھر بھی سکون نہیں ملے گا.
پرندے کو پھر بھی سکون ملے. تو میرے عزیزو، میرا جسم کا یہ جو پنجرہ ہے نا، اس کو آپ کچھ بھی پہنا دیں اور اس پنجرے کو جیسی بھی رہائش دے دیں اور اس جسم کو جیسی بھی سواری دے دیں، جب تک اس کے اندر کے اس پرندے اور انسان کو آپ غذا نہیں دیں گے نا، اسے سکون نہیں ملے گا. تو میں ان بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ یہاں تمہارے اس جسم کے پنجرے کو تو گھر جیسا سکون نہیں ملا، اور نہ وہ گدا، نہ وہ فرنیچر، نہ وہ ڈرائنگ روم، لیکن تمہارے اندر کے اس پرندے کو غذا مل گئی جو اس کی ضرورت تھی، تو تمہیں سکون مل گیا. سکون مل گیا. یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے مسلمان کی زندگی کا مقصد بنایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پریشانی کے لیے نہیں بھیجا، ڈپریشن کے لیے نہیں بھیجا، ڈپریس رہنے کے لیے نہیں بھیجا، مایوسیوں کے لیے نہیں بھیجا، خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، پریشانیوں کے لیے نہیں بھیجا. اللہ نے ایک ایسا مقصد زندگی دیا ہے، اگر وہ میری زندگی میں آ جائے تو میں محلات کے اندر بھی سکون پا سکتا ہوں، جھونپڑی میں بھی سکون پا سکتا ہوں. لیکن آج ہم نے زندگی کے مقاصد تبدیل کر دیے نا. کسی بھی بچے سے پوچھ لینا، نوجوان سے، کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو، تمہارا گول کیا ہے، تمہاری زندگی کا گول کیا ہے، تو وہ بتائے گا اپنے انداز. جس ذات نے پیدا کیا ہے اس سے ہم پوچھتے نا کہ میری زندگی کا گول کیا ہے. جب یہ اس انسان کو مل جائے گا، سکون پا جائے گا. اسے سکون مل جائے گا. اور جنہوں نے یہ سکون پایا ہے نا، جنہوں نے یہ سکون پایا ہے اور جو اس حقیقت کو پہچان چکے ہیں، پھر وہ اللہ کی بندگی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. حذیفہ ابن یمان تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں گرفتار ہو گئے. اس عیسائی حاکم نے انہیں دربار میں بلایا کہ اگر اس شخص کو اللہ کی بتائی ہوئی زندگی سے دستبردار کر لیں گے تو ایک اچھا پروپیگنڈا ہاتھ آ جائے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے پھر بھی زندگی چھوڑ دی. تو اس سے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شادی ہو جائے گی. انکار کر دیا. کا آدھی سلطنت ہے، دے دوں گا. پھر انکار کر دیا. بدقسمتی سے آج جو مسلمانوں میں تعلیم رواج پا رہی ہے نا، اس میں مسلمان بہت ہلکا ہو رہا ہے. اس سے مسلمان بہت بے قیمت ہو گیا ہے. کیونکہ اس تعلیم کی خاصیت یہ ہے
کہ تم مارکیٹ میں بکو، اگر تم اچھے بک گئے تم کامیاب ہو گئے، چاہے مارکیٹ کوئی سی بھی ہو، تمہارا خریدار کوئی سا بھی ہو، بکنا ہے تم نے، اگر مہنگے بک گئے تم کامیاب۔ آج کی تعلیم یہ ہے، اس نے مسلمان کی قیمت گرا دی۔ حالانکہ اللہ کی سچی کتاب میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان کی اتنی قیمت ہے کہ اس کا خریدار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا خریدار صرف اللہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مسلمان کوئی گری پڑی چیز نہیں تھی کہ ہر کوئی اس کو منڈی میں خرید لیتا، اس کا خریدار صرف اللہ ہے۔ دنیا کے کوئی سکہ اسے خرید نہیں سکتا، اس کی قیمت تو یہ تھی۔ خریدار اللہ ہوگا، بدلے میں جنت ملے گی، جو پائیدار زندگی ہے، اعلیٰ درجے کا اسٹیٹس ہے۔ لیکن اسے ایسی تعلیم میں ڈال دیا گیا جس سے یہ بے قیمت ہو گیا۔ اب بکنا ہی سمجھتا ہے میرا کمال ہے، چاہے خریدار اس کے ایمان کا دشمنی کیوں نہ ہو، چاہے خریدار مسلمانوں کا دشمنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ منڈی مسلمانوں کی دشمنوں کی کیوں نہ ہو، بک گیا، خوش، کامیاب ہو گیا۔ اور مصیبت یہ ہے، بکتا بھی ہے، اندازہ بھی نہیں کہ میں بک گیا ہوں۔ یہ اسی تعلیم کی خاصیت ہے کہ اس نے ایسی ذہن سازی کر دی، بکتا بھی ہے اور بے قیمت ہو کے بکتا ہے، اپنی قیمت بھی گراتا ہے، لیکن اس تعلیم نے ایسی ذہن سازی کر دی کہ مطمئن ہے کہ بہت مہنگا بکاؤں، بڑا خوش نصیب ہوں، بڑا ہوشیار ہوں، میرا خریدار یہودی ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس مشرک نے، اس عیسائی حاکم نے قیمت لگائی، بیٹی، اس نے کہا قیمت تھوڑی لگائی، اس نے دوسری قیمت لگائی، آدھی سلطنت، اس نے کہا یہ بھی قیمت تھوڑی ہے۔ سب سے پہلے خریدا جاتا ہے، بک جائے تو سب سے اچھا سودا ہے، نہیں تو پھر ڈرایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے، یہ بھی نہ ہو تو پھر راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ عالمی طاغوت بھی یہی 3 تدابیر اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے اندر کے لوگ خرید لو، یہ خود ملک یہاں تھا، یہاں گر جائے گا، اور انہیں پتا ہے کہ جو تعلیم ہم نے دی ہے وہاں مل جائیں گے ایسے بکنے والے لوگ، بک جائیں گے، اور اگر یہ نہیں بکتا پھر اسے خوف زدہ کر دو، اور ظاہر ہے اندر ایمان نہ ہو تو آدمی، اسے جان بہت پیاری لگتی ہے، پھر ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخری صورت پھر یہ ہے کہ کوئی تدبیر نہیں بنتی تو پھر وہ اسے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے، یہ آخری درجہ ہے ان کا۔ یہ آخری تدبیر۔ تو جب پہلی تدبیر کی لڑکی، آدمی، آپ بھی دیکھتے ہیں اسلامی دنیا میں عورت کے ذریعے اس ملکوں کے راز اٹھائے جاتے ہیں، عورت کے ذریعے ان ملکوں کے اندر کے راز اٹھائے جاتے ہیں، عورت کے ذریعے اس ملک کے اہم لوگوں کو
بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کی کمزوریاں اٹھا دی جاتی. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ. دنیا نفع کی چیز ہے لیکن اس میں سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے. اس لیے کہ عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے، خاندان بنتا ہے تو سوسائٹی بنتی ہے، مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، عورت بنتی ہے تو گھر بنتا ہے، خاندان بنتا ہے. قیمتی چیز ہے. دوسری طرف فرمایا کہ شیطانی قوتیں النساء حبائل الشیطان، شیطانی قوت بھی اسی کمزور عورت کو پکڑتی ہے اور اسی کو اپنا جال بناتی ہیں، اسی کے ذریعے شخصیات کا شکار کرتی ہیں. النساء حبائل الشیطان، شیطانوں کا جال بھی یہی بنتی ہے، اسی کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے. بڑی بڑی شخصیات کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سے پھر کام لیا جاتا ہے. طاقتور ہتھیار ہے. تو عورت بنتی ہے تو سوسائٹی بنتی ہے، خاندان بگڑتی ہے پھر فساد بھی لاتی، فساد بھی لاتی. بڑی بڑوں کی عقلیں ہتھیا لیتی ہے، بڑے بڑوں کی عقلیں ہتھیا لیتی ہے. تو وہ کہنے لگا دولت، آدھی سلطنت، ایک ہی شہزادی ہے، نکاح میں انکار کیا. تیسری بات اس نے کی، اپنے کرندوں سے کہا کہ ایک بڑی دیگ رکھو تیل کی اور اس کے ساتھیوں کو یکے بعد دیگرے اس میں ڈالتے چلے جاؤ، اسے نہ ڈالنا، اسے دکھاتے رہو تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے اور اس زندگی سے دستبردار ہو جائے جس جو زندگی اس نے اپنے پیغمبر سے لی. اب دیگ میں ڈالتے لمحوں میں ہڈیاں، گوشت، بال الگ ہو جاتے. انہیں لایا گیا، ان کے آنکھوں سے آنسو. کرندے سمجھے یہ تدبیر کامیاب رہی، یہ خوف زدہ ہو گئے، دربار میں لے گئے. کہا تھا بیٹی سلطنت کا حصہ، اب کیوں روتے ہو؟ تو وہ سچا مسلمان کہنے لگا اس لیے نہیں روتا کہ جان چلی جائے گی، روتا اس لیے ہوں کہ یہ زندگی اتنی مبارک ہے جو میں نے اپنے پیغمبر سے لی ہے، اتنی عظیم ہے. جتنی میری جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، یکے بعد دیگرے اس زندگی کی خاطر قربان کر دیتا. یہ زندگی ہے. فرمایا جو شخص اس زندگی کے بغیر اللہ کے ہاں جائے گا نا، اس مقصد زندگی کے بغیر اللہ کے ہاں جائے گا، تمنا کرے گا اے اللہ جتنی دنیا ہے اتنا سونا، اس سے دگنا میرے پاس سونا ہوتا سارا دے دیتا، لیکن آج کی اس ناکامی سے بچ جاتا. تو کیا پتہ لگا اس زندگی کی، اللہ کی بندگی کی زندگی کی اتنی قیمت ہے کہ ساری دنیا کا خزانہ بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی. لیکن جس دور میں ہم چل رہے ہیں نا میرے پیاروں، اس دنیا میں وہ سکہ چلتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے
ہر آدمی اس سکے کی قیمت یہاں جانتا نہیں، اس کے لیے دل کی آنکھیں چاہیے، وہ بڑی کمزور ہو گئی ہیں، سر کی آنکھوں سے اس کی قیمت آج یہاں نظر نہیں آ رہی، لیکن کل لوگ سر کی آنکھوں سے بھی زندگی کی قیمت دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے کاش لو کانوا مسلمین، ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہو، کاش۔ لیکن وہاں حسرت، نری حسرت رہ جائے گی، وہاں رونا صرف رونا رہ جائے گا۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے میرے پیاروں کہ جس مقصد کے لیے، جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہم اس مقصد پہ آ جائیں۔ مقصد زندگی غلط گول بنا رکھے ہیں، غلط اپنی زندگی کے مقاصد بنا رکھے ہیں۔ یہ ساری دنیا کی نعمتیں، یہ سب میرے اس مقصد کے لیے، ضرورت کے لیے ہیں، یہ چیزیں میری مقصد نہیں ہیں۔ اچھی رفیقہ حیات ہو، یا اچھا گھر ہو، یا اچھا معاش کا ذریعہ ہو، یہ سب میری زندگی کے مقاصد نہیں ہیں، یہ سب میرے مقصد کے لیے سہولت کی چیزیں ہیں، سہولت کی چیزیں، تاکہ میں اپنے مقصد زندگی پر آسانی سے کامیاب ہو سکوں۔ لیکن میں الجھ گیا انہی چیزوں میں۔ کوئی آدمی سفر میں جائے اسلام آباد میں، اور اس کا مقصد ہو اسلام آباد کی عدالت میں اپنے اہم ترین کیس میں پیشی، یہ اس کا سفر کا مقصد ہے۔ اب وہاں ساتھی اس کو ڈنر کر رہے ہیں، عشائیہ کر رہے ہیں، دن کا کھانا کر رہے ہیں، رات کا کھانا کر رہے ہیں، باہر تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، یہ اس میں ایسا مصروف رہا کہ پیشی میں حاضر نہیں ہوا اور فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے نا احمق ہے۔ اور اگر پیشی میں حاضر بھی ہو جاتا اور وہاں سے بری بھی ہو جاتا، پھر کھانا بھی کھا لیتا، کچھ تفریح بھی ہو جاتی، کچھ دوستوں کے ساتھ بھی رہ جاتا، تو کون سی بری بات؟ تو میری زندگی کے اس سفر میں میرا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، باقی زندگی کی راحت و آرام ہے، کوئی بری بات نہیں، باقی زندگی کی سہولیات ہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن میں نے انہی چیزوں میں ایسا الجھ گیا کہ زندگی کا مقصد ہی بھول گیا۔ یہ ایک گھاٹے کی زندگی ہے، یہ نقصان ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم آئے کیوں، جانا کہاں ہے، آئے کہاں سے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا پیدا ہونا بے مقصد ہے؟ تمہاری زندگی کوئی غرض نہیں ہے۔ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بنائی جائے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اتنا بڑا انسان بنا ہے، یہ بے مقصد پیدا ہو گیا۔ آپ گھر سے نکلتے تو کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کے اس چھوٹا سفر کرتے تو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اس انسان کو یوں ہی پیدا کر دیا۔ کبھی ہمارے گھروں میں، زندگیوں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے ہیں۔ ارے بھائی، میں ایسا، میں ویسا، تم سب کچھ ہو،
لیکن اگر زندگی کے مقصد سے خالی ہو تو اللہ کیا تمہاری قیمت ایک رتی کی نہیں، تم بے وزن ہو، تم اللہ کیا بے قیمت ہو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ گاڑی کا مقصد ہوتا ہے، جب وہ اپنے مقصد کی نہ رہی تو بتائیے قیمت رہتی ہے مالک کیا؟ گائے بھینس کی قیمت ہوتی ہے ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے نا، جب وہ اپنے مقصد سے خالی ہو جائے تو اسے قیمت رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے ایک مقصد کے لیے، جب وہ مقصد پہ نہیں اترتی تو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے۔ تو میری قیمت اس وقت تک ہے نا جب میں مقصد پہ ہوں۔ جب میری زندگی اس مقصد سے بہت دور جا چکی ہے تو پھر کیا قیمت ہے؟ پھر اس لیے پھر کیوں رونا ہے کہ آج مسلمان کیوں گرت رہے ہیں، کیوں رسوا ہیں، کیوں پستی میں ہیں، کیوں شکستہ خور ہیں؟ ارے بھائی مسلمان تو مردم شماری کا ہے نا، اس میں مسلمان زندگی پر کتنے ہیں؟ پہلی مردم شماری 500 مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں، دوسری مردم شماری 700، تیسری مردم شماری مسلمانوں کی 1400 یا 1500۔ لیکن دنیا میں جس طرف نکلے امن اور سلامتی کا جھنڈا گاڑ دیا، اور آج دنیا میں دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، بے قیمت اتنی ہے کہ دنیا میں کہیں اس کا وزن نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اخروٹ ہے گیری نہیں ہے، بادام ہے گیری نہیں ہے، بتائیے قیمت ہوگی؟ مسلمان ہے مقصد نہیں ہے، کیا قیمت ہوگی؟ کچرے کی طرح ہے نا، بے وزن ہے۔ خول ہے روح نہیں ہے۔ تھوڑے ہوتے تھے اور کچھ نہیں تھے اور تھوڑے تھے، اور مقصد پہ آئے تو سب کچھ ہو گئے۔ آج بہت ہیں مقصد پہ نہیں ہے، جہاں تھے اس سے بھی بہت پیچھے چلے گئے۔ کتنے ہیں مسلمانوں میں جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا مفہوم آتا ہے؟ کتنے؟ کتنے ہیں مسلمان جو اس کلمے کی لاج رکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ میں نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی فرما برداری کا عہد کر رکھا ہے، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، عہد کر رکھا ہے کہ میں اس کا پیروکار ہوں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس کلمے کا اپنی زندگی میں لاج رکھتے ہیں؟ اپنے ارد گرد دیکھ لینا، کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی سے لگتا ہو کہ اللہ کے نبی کے سچے امتی ہیں؟ کتنے؟ کتنے ایسے ہیں جن کے وجود سے اسلام کو عزت مل رہی ہو؟ اتنے تو بہت ملیں گے کہ جن کے وجود سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا تشخص خراب ہو رہا ہے، مسلمانوں کا چہرہ خراب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الدین بدا غریبا، جب یہ اسلام آیا تھا تو بالکل اجنبی تھا، جو اس کا پیروکار ہوتا لوگ اس کو اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت پھر آئے گا
کہ جو سچا مسلمان ہوگا وہ لوگوں کے نظروں میں پھر اجنبی ہو جائے گا. تو مردم شماری میں تو تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کھلے شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے غیر پر اعتماد رکھتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جنہیں کلمے کا مفہوم ہی نہیں پتا، اور کتنے مسلمان ہیں جن کی زندگیوں میں اسلام کا سب سے بڑا فریضہ، ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہی ان کی زندگی میں نہیں. تو وہ تھوڑے سے تھے لیکن وہ مسلمانی پر تھے، تو دنیا میں انہوں نے اپنا ایک وزن قائم کیا، دنیا میں انہوں نے ایک طاقت بنی. جہاں نکلے، اس وقت کی دو بڑی سپر طاقتیں تھیں، روم اور فارس. جیسے آج اگر آپ یہ کہہ لیں کہ امریکہ اور چائنا، یا یوں کہہ لیں امریکہ اور روس، اس وقت کی دو بڑی سپر طاقتیں تھیں. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ان سچے مسلمانوں کی بدولت وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا. کیا تھی ان کے پاس؟ اللہ کی بندگی تھی نا، اور اس مقصد زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ خود ہم مسلمان ہو کر بھی آج اسلام کی زندگی پر اعتماد نہیں رکھتے کہ یہ اسلام کی زندگی ہمیں آج دنیا میں کامیاب کر سکتی. ہم خود آج مسلمان ہو کر بھی اسلام کی زندگی پر اعتماد نہیں رکھتے کہ یہ آج دنیا میں ہمیں عزت دلا سکتی. ہم مسلمان ہو کر بھی اسلام پر اعتماد نہیں رکھتے کہ یہ ہماری زندگی کی مشکلات کا حل اس میں موجود ہے. ہم مسلمان ہو کر بھی اس پہ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ ہماری انفرادی، گھریلو، نجی، قومی زندگی کے مسائل کا حل اسلام میں ہے. جب ہم خود اسلام کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہیں یا اسلام سے اعتماد سے خالی ہیں، تو پھر دنیا میں ہمیں کون عزت دے گا؟ ہماری دنیا میں عزت اسلام کے ساتھ تھی. ہم مقصد زندگی پر تھے. دنیا پہ اللہ نے مسلمانوں کا رعب رکھا تھا، دبدبہ رکھا تھا. لیکن ایک نقلی شیر ہوتا ہے، ایک اصلی شیر ہوتا ہے. نقلی شیر کو چھوٹا سا بچہ بھی اپنے پاؤں سے گرا دے گا، اور اصلی شیر جب میدان میں آئے گا دھاڑے گا، بڑے بڑے میدان چھوڑ دیں گے. تو اصلی مسلمان میں اور نقلی مسلمان میں بڑا فرق. آج جو مسلمان گر رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، وہ نقلی ہے. کہاں کھڑا ہو سکتا ہے نقلی؟ جس دن یہ اصلی تھا تو بڑے بڑے میدانوں سے بھاگ جایا کرتا. تو میرے عزیزو، اسلام تو بڑی دولت ہے، لیکن وہ کتابوں میں رہ گیا، قرآن میں رہ گیا، نبی کی زندگی میں رہ گیا، احادیث میں رہ گیا. زندگیاں، میری خوشیاں، میرے بازار، میرے گھر اس زندگی سے خالی. قرآن تو ہے، اسلام تو ہے، مکمل ہے، لیکن وہ کتابوں میں ہے. وہ خوبصورت زندگی آج معاشرے میں نہیں، خوبصورت زندگی معاشرے میں نہیں. تو میرے عزیزو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اپنی زندگی کے مقصد سے دور جا نکلے ہیں اس کی طرف لوٹیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو لوٹو اللہ کی طرف، آ جاؤ. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، ہم تو آپ کو صاف بتا رہے ہیں کہ جتنے دور نکلو گے اتنی ہی
فتنوں اور پریشانیوں کے تیروں کا شکار بنو گے، اور جتنے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے ہر قسم کے پریشانی اور فتنوں کے تیروں سے محفوظ رہو۔ مرضی ہے، جتنے دور نکلو گے اللہ سے اتنی پریشانیوں، مصیبتوں، بے چینیوں اور بے سکونی کی تیروں کے نشانہ بنو گے، اور اگر اللہ کی پناہ میں آ گئے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا تیر کمان ایسا ہو کہ پوری دنیا کا احاطہ کرتا ہو تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا مارنے والے کے بغل میں آ جاؤ۔ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں۔ تو بندگی یہ ہے شرف انسان کا، یہ شرف ہے، یہ اعزاز ہے اللہ کی بندگی، ورنہ سراسر شرمندگی ہے، ورنہ سراسر شرمندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، بندگی کے راستے پہ آئیں، بندگی کے راستے، اپنا مقصد سامنے رکھیں۔ عقل مند آدمی مقصد کی خاطر ضروریات قربان کیا کرتا ہے، اور ضروریات اور خواہشات کی خاطر مقصد قربان نہیں کیا کرتا۔ عقل مند آدمی مقصد کی خاطر ضروریات اور خواہشات کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ پیپر کا وقت ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، ناشتہ چھوڑ دے گا۔ پیپر کی تیاری ہے، رات نیند کی قربانی دے دے گا۔ دوستوں نے دعوت پہ بلایا ہے، انکار کر دے گا۔ پیپر اچھا کرنا ہے، کہا جائے گا بیٹے بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ مقصد کی خاطر ضروریات کو، خواہشات کو قربان کر دینا عقل مندی ہے۔ یہ عقل مندی ہے۔ اس زندگی کی ساری ضروریات اور خواہشات یہ میری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اور اس مقصد کی خاطر بڑی سی بڑی خواہش قربان کر دینا یہ عقل مندی، یہی عقل مندی۔ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ربنا رب السماوات والارض۔ چند نوجوان کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا زندگی کا، اس رب کی فرما برداری، بندگی۔ اونچے خاندانوں کے بچے تھے، اچھی سوسائٹی میں رہتے تھے، ماں باپ قومی اداروں کے ذمہ دار تھے، خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جس مقصد پہ یہ کھڑے تھے سوسائٹی ساتھ نہیں تھی، برادری بھی ساتھ نہیں تھی، خاندان بھی ساتھ نہیں تھا، وقت کا حاکم بھی ساتھ نہیں تھا، گھر والے بھی ساتھ نہیں تھے۔ یہ مقصد پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائے ایک چھوٹی سی۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، جب اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور اللہ کی ماننی ٹھان لی، جب اللہ ہی کی ماننی ٹھان لی پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یہ ایک نصیحت فرمائی۔ جب تم نے طے کر لیا کہ اللہ کی ماننی ہے تو بس ماننی ہے،
پھر کچھ بھی ہو جائے، ثم استقم. تو ان نوجوانوں نے ٹھان لی زندگی ہوگی تو اللہ کی ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں اس زندگی کے مقصد پہ ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں، نہ معاشرہ، نہ سوسائٹی، نہ قوم، نہ حاکم، نہ گھر، نہ خاندان، کوئی نہیں. اب ساری زندگی کی ضروریات، خواہشات تو لوگوں سے وابستہ ہے نا، گھر والوں سے، خاندان سے، سوسائٹی سے، برادری سے. لیکن کھڑے ہو گئے اور اس مقصد کی خاطر اپنی ہر خواہش قربان کر دی، زندگی کا ہر مفاد قربان کر دیا. وقت کے حاکم کے دربار میں بلائے گئے کہ تم ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر کے کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے. اس نے کہا تم نوجوان ہو، جذباتی ہو، تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، ورنہ پھر سمجھتے ہو کہ زندگی بھی تمہاری نہیں رہے گی. پہلے مفادات کی قربانی تھی، خواہشات کی قربانی تھی، زندگی کے ضروریات کی قربانی تھی، اب تو جان کی قربانی آ رہی ہے. یہ نوجوان اللہ کے سہارے نکلے اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لی. اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہیں، سبحان اللہ. یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا، قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں. فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اللہ نے انہیں سلایا اور ایسا سلایا کہ 300 سال تک سلائے رکھا. وَازْدَادُوا 9، 309 سال تک، 3 صدیاں. اور اللہ نے اپنے ان پیاروں کی حفاظت فرمائی، صحت کی حفاظت کی، جوانی کی حفاظت کی، حفاظت کی. تو جب آدمی مقصد کی خاطر بڑی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی بڑی مدد آیا کرتی ہے، انعام بھی ویسے ہی ملا کرتا ہے، انعام بھی ویسے ہی ملا کرتا ہے. تو یقیناً آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں میرے عزیزو، یہاں مقصد کی خاطر کچھ قربانی دینی پڑتی، قربانی دینی پڑتی. لیکن حوصلہ رکھو، امید رکھو، اللہ بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ، اس کی مدد اور نصرت بھی آیا کرتی ہے، اس کی طرف سے آسانیاں بھی آیا کرتی. تو میرے عزیزو، یہ قرآن اس قسم کے نوجوانوں کے، لوگوں کے تذکرے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں حوصلہ ملے. ہم کم ہمت ہو جاتے ہیں، نا امید سے ہو جاتے ہیں، مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر، آج کی دنیا میں مقصد زندگی بھی زندگی گزارنا آسان تھوڑی ہے. تو بھائی اگر آسان نہیں تو کیا مطلب؟ اسی بے چینی کی آگ میں جلیں گے، اسی بے سکونی کی آگ میں جلیں گے، اسی تلخ زندگی میں زندگی گزرے گی. اور یہ زندگی کا حال یہ ہے، اور کل کا معاملہ اس سے زیادہ خوفناک. اللہ میاں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ دنیا میں تلخ زندگی گزار رہا اس لیے کہ یہ ہمارے مقصد زندگی سے دور تھا جو ہم نے دی تھی. کل یہ اندھا اٹھایا جائے گا، کہے گا اللہ میں تو بینا تھا. فرمایا نہیں، تم بینا نہیں تھے، تم اندھے تھے. تمہیں ہماری نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہم نے جو تمہیں مقصد زندگی طے کیا تھا وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا. تو جینا بھی اچھا نہیں، مرنا بھی اچھا نہیں، حشر بھی اچھا نہیں. تو میرے عزیزو حوصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، اور انہی گھڑیوں میں طے کیجئے کہ اب ہم زندگی کا مقصد
اللہ کی بندگی بنائیں گے. اور اس بندگی کے لیے کسی غار میں جانا ضروری نہیں، جنگل میں جانا ضروری نہیں، پہاڑوں میں جانا ضروری نہیں. بس یہ کرنا ہے کہ جو بھی زندگی میں کام کرو یہ دیکھ لو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. بس یہ کر لو، اس میں اللہ کی چاہت کیا ہے. نہ ان بازاروں کو چھوڑنا ہے، نہ تجارت چھوڑنی ہے، نہ ان گلیوں کو چھوڑنا ہے، نہ اپنے گھر بچے بچیوں کو چھوڑنا ہے. سبھی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کی چاہت کیا ہے. یہ ہے اللہ کی بندگی، یہ ہے اللہ کی بندگی. اللہ کے حکم کو ہر حال میں آگے رکھو. تو یہ میرے عزیزو جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے. زندگی کا کوئی نہیں پتہ. تو اللہ کرے بھائی یہ راتیں ہم اللہ سے مانگنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد زندگی پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرما دے. اور آج تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اس پہ اللہ سے سچی معافی ہو. اپنے بچوں کو بھی اس پہ لے کے آئیں، اپنے گھر کا ماحول بھی اسی پہ بنائیں کہ اگر اس مقصد کے لیے کچھ دنیا چھوڑنی پڑے تو کوئی گھاٹے کی بات نہیں ہے. کچھ خواہشات سے دستبردار ہونا پڑے یہ عقل مندی ہے. سمجھدار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، عقل مند لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں. ہاں مقصد زندگی کے ساتھ دنیا کی نعمتیں مل جائیں مبارک. مقصد زندگی کے ساتھ دنیا مل جائے حسنا، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل. تو مقصد زندگی بنائیے اور اس میں استقامت کا مظاہرہ کیجئے. اور اپنی پوری زندگی میں صرف عبادت تک نہیں، صرف نماز روزے تک نہیں، اپنی شادیوں میں بھی، اپنی تقریبات میں بھی، اپنی خوشیوں میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے رہن سہن کے اندر بھی اللہ کی بندگی پوری زندگی میں. اسلام میں استثناء نہیں ہے کہ بندگی عبادت تو اللہ کے لیے اور معاملات زمانے والوں کے لیے. نماز تو اللہ کے لیے لیکن شادیاں برادری کی طرز پہ. پوری زندگی اللہ کی بندگی کے. اور جہاں کمی، جہاں مشکل ہو رہی ہے اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے. تو انشاءاللہ میرے عزیزو ہمارے دین میں ان مشکلات کا حل موجود ہے، رہنمائی موجود ہے، آسانیاں موجود ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے مشکل خود کی ہیں. ہمارے دین میں تو وہ آسان ہے، ہمارے دین میں وہ آسان ہے، لیکن سوسائٹی نے اسے مشکل کر دی. لیکن ہم مشکل کر رہے ہوتے ہیں، آسان نہیں کر رہے ہوتے. شادی دیکھ لینا، ہم کروڑوں لگا دیں گے. کیوں؟ برادری کا دباؤ بہت ہے، سوسائٹی کا دباؤ بہت ہے. پیسہ بھی ضائع کیا، اللہ کی بندگی سے بھی دور. اور وہی شادی ہمارا دین کہتا ہے جتنی ہلکی پھلکی ہوگی اتنی مبارک ہوگی، لیکن وہ نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی. جتنی ہلکی پھلکی ہوگی ہمارے دین میں یہ خوشی اتنی آسان ہے، اس لیے کہ ایک مرد کی فطرتی ضرورت ہے. یہ خوشی اتنی آسان ہے کہ ایک عورت کی چونکہ فطرتی ضرورت ہے. اگر اسے مہنگا کرتے تو ان بچے اور بچیوں کی فطری ضرورت پورا کرنے میں مشکل ہوتی. تو ہمارے دین نے اس کو اتنا آسان کر دیا کہ ان فطرتی خواہشات کو آسانی سے پورا کیا جا سکے، فطرتی ضرورت کو آسانی سے پورا کیا جائے. لیکن سستا مہنگا کر دیا.
اور جب اس کو مہنگا کیا حلال کو جب مہنگا کیا تو حرام سستا ہو گیا، برائی سستی ہو گئی نا، زنا سستا ہو گیا نا، اس کے راستے ہموار ہو گئے نا، اس کے راستے نکل گئے نا۔ ہم نے حلال کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، ابھی عمر نہیں آئی، ابھی تم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، ابھی تمہارا پیسہ آمدنی نہیں ہوئی، ابھی تمہاری یہ عمر نہیں ہے، ابھی تم پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، اس کے کمر میں درد ہے، اس کی گھٹنوں میں درد ہے، یہ کہہ رہے ہیں اب تک تم پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو ہم نے حلال مہنگا کر دیا۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ حلال آسان کرو، اور جتنا آسان کرو گے اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ ایک نکاح کی تقریب ہے، بس ایک نکاح کی تقریب، اور وہ بھی پسندیدہ ہے، حال کا خرچہ بھی نہ ہو، اس میں بھی پسندیدہ ہے کہ باہر بھی تقریب نہ ہو، اللہ کے گھر میں ہو، مسجد میں، پسندیدہ یہی ہے۔ ایک تقریب ہے، اور لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں سوائے لڑکے والے پر کہ اس کے اوپر ہے کہ بچی کا مہر مقرر کرے مناسب، اور اپنی استعداد کے لحاظ سے ولیمہ 2 آدمیوں کو کھلا سکتا ہے یا 15 آدمیوں کو کھلا سکتا ہے، بس۔ اللہ کے نبی نے بعض ولیمہ چند لوگوں کو بھی کھلایا، اور جو گھر میں پکا تھا وہی پیش کر دیا، فرمایا میری ولیمے کی دعوت ہے۔ یہ امت کے لیے آسانی کر دی ہے۔ لیکن آج مسلمان ہر سال تو حج کرے گا، ہر سال تو عمرہ کرے گا، ہر سال تو اعتکاف بیٹھے گا، اچھی بات ہے، یہ نیکیاں کرتے رہنی چاہیے، لیکن کیا یہ اچھا ہے کہ یہ صاحب حیثیت مسلمان اپنے بچے بچیوں کی شادیاں بھی سنت کے مطابق کرتا، دین کے مطابق کرتا، تاکہ معاشرے اور سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملتا، ہمت بڑھتی کہ اتنا صاحب حیثیت ہے لیکن اپنے بچوں کی شادی شریعت کے مطابق۔ ولیمہ ہے، 100 کو کھلا سکتا ہے، 100 5000 کو کھلا سکتا ہے، 5000 کو، لیکن وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو چھوڑا جائے اور پیٹ بھروں کو بلایا جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا یہ دین رحمت ہے، ہم نے زحمت والی زندگی اختیار کر رکھی ہے۔ اللہ کا یہ دین آسان ہے، ہم نے مشکل راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے دین میں عزت تھی، ہم نے مصیبتوں کا راستہ چن لیا ہے، مصیبتوں کا راستہ چن لیا۔ یہ تو رحمت بھری زندگی ہے۔ جس طرح پانی میری زندگی کے لیے ضروری ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جس طرح ہوا میری زندگی کے لیے ضروری ہے نا، جس طرح روشنی میری زندگی ضروری ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ہے، ایسی جو میرا پیارا نبی زندگی لے کے آیا، یہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے پانی، ہوا، روشنی سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اچھے اچھے پیارے پیارے محبت کرنے والے ساتھی بیٹھے ہیں، تو میں ایسی ایک بات کہہ دیتا ہوں، روز یہ بال صف کرنا آسان ہے یا ان کو باقی رکھنا آسان ہے؟ خرچہ بھی ہے، چہرے کو تکلیف بھی ہے، وقت بھی ہے، چھوڑنا آسان ہے یا کاٹنا آسان ہے؟ لیکن کاٹنا اب آسان ہو گیا نا، تکلیف بھی ہے، وقت بھی نکال رہا ہے، خرچہ بھی کر رہا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے نے مشکل اس پہ مجھے کھڑا کر دیا اور آسان اس کو چھڑوا دیا۔ آسان کس میں تھا؟ اچھا، ایسا بھی نہیں کہ یہ حسن کے خلاف ہے، اگر یہ حسن کے خلاف ہوتا تو اس کائنات کا سب سے حسین نبی کے چہرے پہ نہ ہوتی۔ اگر یہ حسن کے خلاف ہوتا
چلو میں مشکل اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ خوبصورتی آ جائے، اس لیے میں مشکل کام کر رہا ہوں. تو اگر یہ حسن نہ ہوتا تو حسین نبی کے چہرے پہ تو نہ ہوتی نا. میں ایک ایک کر کے مثالیں بتاؤں نا میرے عزیزوں تو سمجھ میں آ جائے گی یہ باتیں کہ ہمارا دین تو آسان ہے، لیکن ہم مشکل پہ کھڑے ہو گئے. آج ہم نے اپنی زندگی مشکل کر دی. میری بچیاں بچے اس لیے گھر میں بیٹھے ہیں کہ میں سوسائٹی کے تقاضے نہیں پورا کر پا رہا کہ اتنا اسٹیٹس ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا تب یہ میرے بچے اور بچیاں حلال زندگی گزار سکیں گے. تب یہ حلال زندگی گزارے گی، اور اس دوران وہ بچے بیچارے حرام کا ارتکاب کر رہے ہو، اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زنا کے مترادف ہوتا ہے. کیونکہ میرے سوسائٹی نے اس حلال کو مہنگا کر دیا ہے. اس سوسائٹی نے، میرے معاشرے نے میرے بچے اور بچیوں کے لیے حلال مہنگا کر دیا ہے. ان کے لیے اب حلال پہ آنا مشکل ہے. تو دین کیا کہتا ہے؟ سستا کر دو نا، ہلکا کر دو، کم خرچ کر دو. کوئی خرچ نہیں ہے بچی پر، لیکن اب بچی زحمت بن گئی کہ جس کی بچی ہو گئی اس نے ساری زندگی خرچہ برداشت کرنا ہے. اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو دین میرے عزیزو جس جگہ پہ آتا ہے سہولت لاتا ہے، آسانیاں لاتا ہے، قسم خدا کی عزت لاتا ہے، عزت لاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. لیکن دین کا تصور بھی عجیب ہو گیا. نماز کا نام صرف دین رکھ دیا، نفل پڑھنے کا نام دین رکھ دیا، نفل تسبیح پڑھنے کا نام دین رکھ دیا. نہ بھائی، میری خوشیوں میں بھی دین ہو، میرے معاملات میں بھی دین ہو. آسان ہے وہ. تو مقصد زندگی سامنے ہو میرے عزیزو کہ اللہ میرا اللہ میری خوشیوں میں کیسے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ میری تجارت سے کیسے راضی ہوگا. مقصد زندگی سامنے کہ اسے راضی کرنا. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل املأ یدک شغلا ولم اسد فقرک. اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تو میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا. تیرے اندر کی یہاں سے بھوک مٹ جائے گی. جو تو بار بار ڈپریشن میں جاتا ہے نا اور احساس کمتری ہوتی ہے نا، مایوس سا ہو جاتا ہے نا، یہ تیرے اندر کی بھوک کی وجہ سے. کبھی تجھے اپنی صحت کی بھوک ہے، کبھی مال کی بھوک ہے، کبھی اسٹیٹس کی بھوک ہے، کبھی خوبصورتی کی بھوک ہے، کبھی چمک دمک کی بھوک ہے. یہ تیری بھوک اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. فرمایا میری بندگی پہ آ جا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو میرا بندہ نہ بنا اور تیری زندگی میں میری بندگی نہ آئی، املأ یدک شغلا، تیری زندگی کو مصروفیت سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیرے اندر کی محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی، تیرے اندر کی بھوک بھی نہیں مٹے گی. کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، تیرے اندر کی بھوک نہیں مٹے گی. تو اللہ کی بندگی تو بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، زندگی کا سکون ہے، زندگی کی آسانی ہے، زندگی کی آسانی.
تو اللہ کرے بھائی اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہم عزم کرنے والے ہوں کہ اب زندگی کے ہر حصے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اے اللہ تیری چاہت کیا ہے. ہاں اے اللہ تیری چاہت کیا ہے. اے اللہ ہم تیری چاہت پوری کریں گے. اور قسم خدا کی پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا اللہ کہیں گے اے بندے تو بتا تیری چاہت کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. ہاں اگر ہم ایک تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ سے یہ کہہ دیں گے، چند کتنے عرصے کی زندگی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگیں کہ اللہ بس تیری چاہت کیا ہے، قسم خدا کی کھربوں سال کی زندگی میں اللہ ہم سے پوچھیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اے بندے بتا تو تیری چاہت کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے. تو تھوڑا سا وقت ہے اس میں اپنی زندگی میں اللہ کی چاہت دیکھ لیا کرو، پھر آپ کی چاہتیں پوری ہوں گی، پھر آپ ہی کی چاہتیں پوری ہوں گی، اور پھر آپ ہی کی خواہشات پوری ہوں گی. اور وہ زمانہ بہت لمبا ہے، وہ زمانہ بہت لمبا ہے، ٹھیک، لمبا عرصہ ہے وہ. تو سودا سستا ہے، تھوڑے وقت میں اللہ کی ماننی ہے، بہت لمبے عرصے میں اللہ تعالی ہمیں کہیں گے ہم تمہاری مانیں گے، ہم تمہاری مانیں گے. یہ سب اللہ کی رحمت ہے میرے عزیزو. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرمائے. اور جس طرح رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ نے ہماری طبیعتوں میں نیکی کا شوق، نیکی کے ماحول کا شوق، اپنے گھر میں آنے کا شوق عطا فرمایا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری دل کی کیفیات یہی بنا دے، ہمیں اپنے گھر سے محبت دے دے، اپنے گھر کا تعلق نصیب فرما دے، ہمیں اپنے گھر کی حاضری سے محروم نہ فرمائے، ہاں ہمیں اپنے گھر کی بندگی سے محروم نہ فرمائے. تو میرے عزیزو دعا کر لیتے ہیں تھوڑی سی، پھر انشاءاللہ آپ حضرات بھی اپنی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. جس طرح آپ نے ہماری طبیعتوں میں نیکی کا شوق پیدا فرمایا رمضان کی مقدس مہینوں میں یا مقدس مہینے میں، اے مولا زندگی بھر اپنی فضل سے ہمیں نیکیوں کا شوق نصیب فرما، اپنی بندگی کی زندگی عطا فرما، اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرما. ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اے مولا آپ کی چاہت ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم کم ہمت ہیں، کم حوصلہ ہیں، آپ ہمیں ہمت نصیب فرما، آپ ہماری مدد فرمائیں. اے مولا آپ قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرمائیں. یا ارحم الراحمین ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما، بگڑے ہوئے معاشرے کے حوالے نہ فرما، اپنی رحمت کا، اپنی مدد اور نصرت کا سایہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین آپ ہی کی فضل سے اور آپ ہی کی مہربانی سے رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں نیکیوں کی توفیق ہوئی، عبادات کی توفیق ملی. اے مولا آئندہ بھی آپ ہی مہربانی فرمائیں، ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما دیں. اے مولا کریم ہمارے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیں. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اور ہمارے بچے بچیوں کو بھی دین پہ چلنا آسان فرما دیں، ان کو بھی بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرمائیں. یا ارحم الراحمین ہمیشہ نیک لوگوں کا تعلق عطا فرمائیں، ہمارے بچوں کے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا فرمائیں، اور ان کو بھی نیک لوگوں کی محبت، عظمت نصیب فرمائیں، ان کی صحبت نصیب فرمائیں. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے انہیں برے دوستوں سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے محفوظ فرمائیں. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں، ہمیں اس رات کے آخری حصے تک عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں. اے مولا خلوتوں میں اپنی ذات سے دل کی سچائی کے ساتھ
مناجات کی توفیق عطا فرمائیں، سچی معافی کی توفیق نصیب فرمائیں، دین کی استقامت کی دعا نصیب فرمائیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی ہر قسم کی فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہر قسم کی نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، عافیت کے چلے جانے سے محفوظ فرما، اچانک مصیبتوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیں زندگی میں اپنی جسم کی نعمتوں سے زندگی بھر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، اور جسم کی ساری توانائیوں سے زندگی بھر نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں معذوری سے محفوظ فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، نعمت جسم کی کسی نعمت کے چلے جانے سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں زندگی کا آخری حصہ سب سے اچھا نصیب فرما، اور زندگی کا آخری دن سب سے اچھا نصیب فرما، اور زندگی کا آخری عمل سب سے اچھا نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیں زندگی کا آخری عمل سب سے اچھا عطا فرما، زندگی کا آخری دن سب سے بڑھیا نصیب فرما، اور ہمیں زندگی کا آخری حصہ سب سے زیادہ اپنی پسند والا عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی محبت نصیب فرما، مخلوق کے اندر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، ذلت سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں نعمتوں میں زندگی عطا فرما، عافیت میں زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے غم سے محفوظ فرما، ہر قسم کے بے چینی سے محفوظ فرما، ہر قسم کے خوف اور خطرات سے محفوظ فرما، اور ہر قسم کے ہم سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمیں لقمہ حلال عطا فرما، اپنی یاد والی زبان نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے دھیان اور خیال والا دل نصیب فرما، ہمیں بد زبانی سے محفوظ فرما، بد کلامی سے محفوظ فرما، برے بولوں سے محفوظ فرما، دل کی غفلت سے، دل کی سختی سے، اے مولا کریم دل کے زنگ سے محفوظ فرما۔ ہمارے دل کو نیکیوں اور تقوی سے منور فرما، ہمارے دل میں رقت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے دل میں نیکی کی نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے دل میں خیر کی نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں دین کی نصیحت کی قبول کی صلاحیت پیدا فرما، ہمارے دل میں قرآن کا اثر لینے کی صلاحیت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں قرآن پڑھنے سے ہمارے دل میں اے اللہ نیکی کی جوش پیدا فرما، نیکی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ہر قسم کی دل کی سختی سے، زنگ سے، غفلت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بھی نیکیوں کا شوق نصیب فرما، برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جتنا یہ نیا فتنہ ہے سوشل میڈیا کا اور بے دینوں کا، اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں ان چیزوں کو احتیاط کے ساتھ
استعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنی عمریں ضائع ہونے سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے اوقات جیسی بڑی نعمت کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہماری عقل و دانش میں ایمان کا نور پیدا فرما، ہماری سمجھ بوجھ میں ایمان کی روشنی پیدا فرما، ہماری فیصلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما، ہمارے مشوروں میں نیکی ایمان کی روشنی پیدا فرما۔ اے مولا کریم، ہماری رائے میں ایمان کی سلامتی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمیں ایمان والا عقل نصیب فرما، ایمان کی نور والی عقل نصیب فرما۔ اے مولا کریم، برے فیصلوں سے اور بری رائے سے اور برے مشوروں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم جو اپنے بچیوں کے لیے فیصلے کریں، اپنے بچوں کے لیے فیصلے کریں، اپنے اور اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اے اللہ اس میں نیکیوں کا نور نصیب فرما، ایمان کا نور نصیب فرما۔ اے مولا کریم، وہ سارے فیصلے ایمان کے تحت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو بھی محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔